السلام علیکم کیسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی، الحمد للہ۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ہم نے ان کا ایک پوڈ کاسٹ کا رسپانس دیا تھا۔ ابھی انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں وہ آپ کے اوپر اپنے الفاظ کا قہر برسا رہے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں تاکہ انہوں نے کچھ جوابات آپ سے مانگے ہیں، اور کچھ ان کہے جوابات میرا خیال ہے جو ریکوائرڈ ہے، تو ہم دوبارہ اسی سیکوینس کو فالو کرتے ہیں، شو ان کے کلپس کو دیکھتے چلتے ہیں اور پھر آپ کا اس کے اوپر موقف دیتے چلتے ہیں۔ جی ضرور۔ بٹ دا پرابلم از اینڈ یہ میں سب سننے والوں کو مدعا کرانا چاہتا ہوں کہ کیا راجا صاحب نے یہ جو چیز پک اپ کی ہے، یہ کیا میری ایکچوئل جو میں نے 1.5 گھنٹے میں فیصل وڑائی صاحب کے سے بات کی اس کی بنیاد پہ ہے کہ وہ جو ایک کلپ 30 سیکنڈ کا یا شاید کچھ اس کی جو وڑائی صاحب نے بنایا ٹو کریٹ انٹرسٹ ان دا ڈسکشن وی ہیو ہیڈ، اس کی بنیاد پہ کیا ہے۔ obviously he has not listened to the discussion and that I think is unfair. You don't debate with people or discuss with people who resort to tactics which in academia are considered unacceptable. کیسا بھائی، وہ شکوہ کرنے ہیں کہ آپ نے غالباً ہائی لائٹس دیکھ کے صرف جو ہے اس کے اوپر پورا رسپانس ریکارڈ کروا دیا، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، میں پہلے جب میں نے ان کا یہ سنا، سب سے پہلے انہوں نے ایسے کہا تو میں نے اس چیز کو آئی جسٹ لیٹ اٹ گو کہ بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ انہوں نے میرا دوسرا ویڈیو نہ دیکھا جو تقریباً کچھ گھنٹے بھر کا ویڈیو تھا، تو شاید ان کی نظر سے نہ گزرا ہو، یہ اس کا ایک شارٹر ورژن تھا۔ تو آئی واز سمپیتھیٹک ٹورڈز ہم کہ چلیں اتنا زیادہ ہوتا ہے، بٹ I'm no longer sympathetic، اس لیے کہ بار بار جب وہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور جب ان کو کامنٹس میں لوگ بتا رہے ہیں، ایک آدھا کامنٹ میری نظر سے گزرا کہ نہیں جناب ان کا بڑا لمبا تفصیلی ویڈیو ہے، یہ آپ نے تھوڑا کہ کوئی آپ کو یہ کوئی غلط فہمی ہے یا کچھ اس طرح کے جو بھی، تب ان ون وے اور دی ادر ہی واز ایڈوائزڈ۔ ڈاکٹر صاحب ڈidn't ٹیک رسپانسبلٹی کہ وہ نیچے اپنے کسی کامنٹ میں یہ ایکسپلین کر دیں یا ویڈیو ڈسکرپشن میں یہ لکھ دیں کہ آئی واز مسٹیکن، ایکچولی اٹ واز اے تھورو رسپانس بائی کیسر۔ ویدر آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں وہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ اگر تو وہ ایک اور بات ہے، پر ونس یو آر انفارمڈ تو اس کے بعد بھی آپ اس کو یہی تاثر دیں یا کم سے کم اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کچھ نہ کریں، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ جناب واقعہ یہ ہے کہ کوئی گھنٹے بھر کا ویڈیو تھا، یہ تو اس کا ایک چھوٹا حصہ ہے جو یہاں پہ لگا ہوا تھا، جو انہوں نے دیکھا ہے، تو ہی از ناٹ اونلی مسٹیکن، ان فیکٹ آئی شوڈ سے دیٹ ہی از ناٹ مسٹیکن بائی نوٹ یہ جو ایلیگیشنز انہوں نے مجھ پہ لگائے ہیں بار بار کہ میں نے کوئی چھوٹا سا کلپ دے کے ویڈیو بنایا ہے، آئی تھنک ہی شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی۔ یہ غلطی نہیں ہے، ہی از ولفلی اگنورنگ دا فیکٹ کہ ایک بڑی جامع ویڈیو تھی۔ یہ جو انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے یہ اس کا ایک مختصر سا حصہ تھا۔ ویسے کمنٹ سیکشن کے اوپر ہم نے علیحدہ سے بات کرنی تھی، لیکن آپ نے کمنٹ کی بات کر دی ہے تو میرا خیال ہے ہم وہ کمنٹ سیکشن کو بھی ایڈریس کرتے چلیں۔ جی بالکل، کامنٹ کے حوالے سے دیکھیں، میں پہلے تو بھی جیسے نا انفیئر ہے اور یو ڈونٹ ڈبیٹ پیپل جن کے ایسے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے اپنے اتنے ٹیکٹکس ہیں کہ آپ کو جب پتہ چل گیا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ اسی پہ الزام دیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکڈیمکلی یہ ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کہ ونس یو آر ٹولڈ دا ٹروتھ تو اس کے بعد آپ اپنی پوزیشن کو واضح نہ کریں یا اپنے الزام واپس نہ لیں۔ رہی بات کامنٹس کی، تو دیکھیں کامنٹس کے حوالے سے میری جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ جس کسی نے جو میرے بارے میں جھوٹ بولا، ڈاکٹر صاحب ہارٹ کی ایموجی کے ساتھ وہ انڈورس کر رہے ہیں۔ سم پیپل اسٹوپڈ ایز لو ایز کہ وہ مجھے کسی بلاسمی گینگ کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اور ایسا گینگ جو ایک قتل میں ملوث ہے اور اپیرنٹلی میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، اور آگے سے کہتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا یہ ایسا آدمی تھا۔ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتا پاکستان بلاسمی کے حوالے سے کتنی ایک ہاسٹائل ٹیریٹری ہے؟ آپ نے شری لنکن مینیجر کا نہیں دیکھا ہوا؟ ایک لمبی لسٹ ہے ایسی ہی کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مائی لائف از بین تھریٹنڈ کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کسی بلاسمی گینگ کا حصہ ہوں، جو یہ گینگ جس کے بارے میں بات کی تھی کہ پیسے لے کے وہ بیسک بلاسفیمر تو وہ سارے خود ہیں۔ آپ انڈورس کر رہے ہیں اس آدمی کو، آپ اسے یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا آپ کامنٹ نہ کریں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ لوک آئی کی ناٹ کامنٹ آن تھنگز دیٹ آئی ڈونٹ نو۔ آپ ایجڈ آدمی ہیں، آپ چھوٹے بچے ہیں کہ جو آدمی آپ سے کہے گا آپ کہیں گے ہاں آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ آپ اپنا مین کامنٹ لکھ رہے ہیں، تھینک یو، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس انسان کے بارے میں بتایا، آپ پتہ نہیں میں اس کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کروں گا یا میں آگے نہ کریں بھی، آپ کا اپنا حق ہے، لیکن آپ کم سے کم اپنی شخصیت کی گہرائی سامنے لے کے آئیں کہ یہ اس آدمی کے بارے میں الج کیا گیا ہے۔ تو میں یہ انٹرنیٹ کے وہ فیس لیس نیم لیس لوگ جو آپ جن کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے، وہ کچھ بھی کسی کے بارے میں لکھ دے تو آپ اس کے ساتھ انگیج کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن لوگوں کی گالیوں کو، لوگوں کے غلط الزامات کو آپ لیجٹمائز کریں گے، اوتھینٹسٹی دیں گے آپ ان کو۔
That's very unbecoming of a person who claims to be an intellectual, اور وہ اس طرح کی باتیں یہ تو کسی اکیڈیمک آدمی کو سوٹ ہی نہیں کرتی ہیں. مجھے کوئی نیچے گالی دے رہا ہے، وہ آگے سے ہارٹ کی ایموجی، گالی سے مطلب کہ کوئی برا بھلا کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے. I'm thinking, why are they so toxic؟ یہ دیسی لبرل کیوں اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں؟ وہ مجھ سے ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں. وہ فرما رہے تھے کہ کیسر صاحب آپ پہلے آدمی نے جو مجھ سے ڈبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی پہلے ایک دیسی سیکولر نہیں ہے جس نے مجھ سے ڈبیٹ کرنے سے انکار کیا ہے. ویلکم ٹو دا کلب. آپ سے پہلے لمبی لسٹ ہے. But what I do is, owing to my upbringing and my academic credentials، کہ جہاں جس طرح سے میں نے دنیا میں بات کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، کہ آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں تو آپ عزت اور احترام سے آپ گفتگو کا سلسلہ سٹارٹ کریں. ہمارا یہ جو ٹاکسک دیسی انوائرمنٹ ہے، اس میں ہے کہ دوسرے کو آپ گالی دلوا دو، گالی دے دو، اس کو برا بھلا کہہ دو، اس کو بالکل ڈمین کر کے رکھ دو. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ کیا اپنے بچوں کو ہم سکھانا چاہتے ہیں؟ And I was expecting better from Dr. Saab. I thought کہ وہ کچھ کلیم کرتے ہیں اپنے بارے میں, but he turned out to be no different than the lot of them. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اتنا نالج نہیں ہوں، میں نے دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پولیٹیکل تھیوریز پڑھائی ہیں. وہ ابھی چلتے ہیں، ذرا آپ آگے سوال کریں اس پہ، اگر آپ کے پاس ہیں، اگر نہیں ہے تو میں چاہوں گا آپ ایڈ کریں. اور ایگزسٹینشلزم کا میں نے کرک یارڈ اور اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ، کوئی لیکچر نہیں دیا. آئی ٹاک ڈائریکٹلی اباؤٹ وائی آئی تھاٹ دس اپیلس ٹو می اے لاٹ. کیونکہ یون پال سارتر نے، آئی گیو این ایگزامپل آف ایگزسٹینشلزم. دے آل بلیوڈ کہ یار یہ زندگی میں کوئی ایک ایسکاٹولوجی ہے کہ آخر یہاں ہوگی. یہ دس از آل اے میٹر آف بلیف، بٹ بی ایز ایگزسٹنگ ہیومن بینگز ہیو اے چوائس. اور میں نے کہا واٹ ڈڈ ہی ڈو؟ جب یہ فرانس الجیریا میں قتل عام کر رہا تھا مسلمانوں کا، 1 ملین انہوں نے مارے وہاں پہ لوگ. یا جو یون پال سارتر، ون آف دا گریٹ فلاسفرز آف ہز ٹائم، وہ پیرس میں کھڑے ہو کے اخبار جس میں اپوزیشن ٹو دا وار ان الجیریا تھی، دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. اینڈ دیٹس ایگزسٹینشلزم، دیٹ یو چوز سم تھنگ وچ گیوز یو mental peace. You do something out of your freedom to choose, not because of some reward or punishment in the hereafter. ایگزسٹینشلزم کے فلسفے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بڑائی صاحب کے کہنے پہ تھوڑا سا صرف ٹچ کیا تھا کیونکہ میرا فلسفے سے تعلق ہے، لیکن یہاں پہ اس کو اسٹرانگلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ. اس کلپ پہ آپ کیا رسپانس دیں گے اپنا؟ The fact that he is mostly wrong. ایون یہ ان کا کہنا کہ میں نے تو اس پہ کوئی گانٹ یا باقی لوگوں کو بات نہیں کی. میں نے بات کی تھی کہ ایگزسٹینشلزم از ناٹ ریڈیوسڈ ٹو دی آئیڈیا کہ آپ میرے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ دوسروں کے ساتھ، یا آپ نہیں چاہتے دوسرے آپ کے ساتھ کریں. سو بیسیکلی دس از ہی سیئنگ کہ نہیں، وہ اٹس ناٹ، اس کو آپ کسی ایسکیٹولوجی کے فریم ورک میں نہ دیکھیں کہ زمانہ پہلے بنا، پھر اس کے بعد دنیا کیسے ختم ہوگی اور اس کے بعد ہم ہیئر آفٹر جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کرے، وہ سارا کچھ. Now problem with this is کہ اب یہاں پہ ایک ڈبیٹ ایک طرح کی سٹارٹ ہو ہی گئی ہے ہماری. اب ٹھیک ہے، اس پہ ویڈیو انہوں نے بنایا، میں بنا رہا ہوں، ایون دو یہ ہمارا اوریجنل پرپوز ٹاپک تو نہیں تھا. پر آئی ہیو اے کویسچن فار ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ساتر کے جو اس نے فرانس کے خلاف وہ اسٹینڈ لیا، شور سوویتس کے خلاف کیوں نہیں لیا؟ کچھ وجہ ہوگی نا اس کی. جتنے بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہیں تقریباً یہ سب کا سپورٹر تھا. ریزن کیونکہ یہ صرف لیفٹسٹ نہیں تھا، یہ ریڈیکل لیفٹسٹ تھا. ریڈیکل لیفٹسٹ. اور مجھے شک پڑ رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب بھی ایکچولی لیفٹسٹ ہی ہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ گلوریفائی کر رہے ہیں. فرانس کے واقعات انہوں نے بتا دیے، باقی انہوں نے یہ واقعات نہیں بتائے. اگین میں ان کے کام سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں. آئی ول اپولوجائز اوبیسلی اف آئی ایم گیٹنگ اٹ رانگ. بٹ جس طرح سے وہ پنجاب کے ہیروز میں گن رہے ہوتے ہیں بھگت سنگھ وغیرہ کو، اور باقی پنجاب کے ہیرو میں رایا احمد خان کھر اور ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں، تو بھگت سنگھ میں بھی یہی کامن چیزیں تھیں کہ وہ بھی ایک مارکسسٹ تھا. اور اس کو گلوریفائی کرنا، یہاں پہ سارٹر کو گلوریفائی کرنا کہ فرانس کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا، بھائی وہ ایک ایگزسٹینشل مارکسسٹ تھا. اس نے مارکسزم کو انفیوز کیا تھا ایگزسٹینشلزم کے ساتھ. وہ ایسا نہیں کہ آپ کو، ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ ایگزسٹینشلزم میں یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کو اگر اچھا لگتا ہے سیلف پلیجر کے لیے، آپ اپنا مقصد خود بناتے ہیں. سو ان ادر ورڈز یور ایگزسٹنس پرسیڈز ایسنس، which is very much Sartre's idea, not the other way around, کہ your essence will precede the existence. تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک منزل چوز کر لیں، ایک رستہ چوز کر لیں، sure, but don't glorify it. کیونکہ وہ رستہ چوز کرنے والے دنیا میں جو بڑے بڑے جو ظالم قاتل رہے ہیں وہ ایگزسٹینشل فریم ورک میں کام کرتے رہے ہیں. سارٹر ان سب کا ڈیفینڈر رہا ہے. So by all means be existentialist, I have no problem with that, but don't glorify it in a way کہ شاید
یہ اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں انہیں اپیل کرتی ہے، تو ان کے اپیل کرنے کی مثال سارٹر کو دے رہے ہیں، تو پھر بائی دی ایکسٹینشن آف دس کنورسیشنل اسٹرکچر ان کو پھر اپیل کرنا چاہیے جو سوویتس نے کیا ہے، جو ماؤ نے کیا ہے، پھر پبلک میں اس کو دفاع کریں. پھر اس چیز کا آپ دفاع کریں کہ سارٹر تو اس نظریے کا قائل تھا کہ جو مینز ہیں وہ اینڈ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یعنی آپ نے اگر ایک اچھا نتیجہ اخذ کر لیا تو جیسے مرضی کیا ہے وہ ٹھیک ہے، جسٹیفائی ہو جائے گا. اس میں آپ نے قتل کر دیا، اوبیسلی میں ایگزامپلس دے رہا ہوں، آپ نے ملکوں کے ملک توڑ دیے، آپ نے فیمنز کریٹ کیے، آپ نے جو کاسٹرو نے کیا، باقی جو یہ مارکسسٹ لوگ ہیں جو انہوں نے کیا، جتنے بڑے بڑے ظلم کیے پول پوٹ نے کیے، ایز لانگ ایز آپ وہ مارکسسٹ معاشرہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہ اس نے اس کے دفاع میں کہا تھا، اس مارکسسٹ معاشرے کے دفاع کرنے میں. تو یہ دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ پھر آپ ظلم جبر ہر اس چیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جیسے سارٹر کھڑا ہوا تھا. تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک کہیں کہ مجھے یہ چیز اپیل کرتی ہے اور وہ اچھی ہے، اور دیکھو اس نے الجیریا میں ظلم ہوا تھا تو اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. ماؤ کے خلاف کھڑا نہیں ہوا تھا، اس کو پروٹیکٹ اپولوجسٹ تھا ان لوگوں کا، بیکاز ہی واز مارکسسٹ. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کبھی ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایگزسٹینشلزم میں اور یہ جتنے جو لوگوں میں نے ذکر کیا ہے، دے ور ایگزسٹینشلسٹس، دے ور ناٹ اسینشلسٹس، دے ور ڈینائر آف گاڈ. آئی ہیو ٹو بی کیئرفل ہیئر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ایگزسٹینشلزم ہے اس کا انیویٹیبل کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ خدا کو نہیں مانیں گے، لیکن ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ عام طور پہ جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں، یہ بڑے بڑے ظالم جو گزرے ہیں، یہ ایگزسٹینشلسٹ ہی تھے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے ایگزسٹینشلزم کے کون سے پرنسپل کے خلاف کام کیا ہوا تھا. تو یہ ان کا جو فلسفے کا پہلا حصہ تھا. That's what I have to say about it. اب میں آپ کو نیکسٹ کلپ کی طرف لے کے چلتا ہوں، اس کا پھر رسپانس آپ سے لیتے ہیں. وہاں پہ میں نے کہا ایک اور اصول ہے زندگی کا، اگر ہم وہ اپلائی کریں تو اس سے بھی آدمی ون کین فیل گڈ. اٹس ناٹ ایگزسٹینشلزم، اٹس انادر پرنسپل آف لائف. اور وہ ایمینول کانٹ کے حوالے سے ہے، کیٹیگوریکل امپیریٹو، دیٹ وی شوڈ رسپیکٹ ایچ ادر ایز اے ڈیوٹی اینڈ ناٹ ایز اے ٹیکٹک. اینڈ ہی گوز انٹو دیٹ ڈیٹیلس. اسی میں سے ایک پرنسپل نکلتا ہے جو کانٹ نے بھی ایلیبریٹ کیا ہے، لیکن وی کین گو آل دا وے بیک ٹو دا 10 کمانڈمنٹس اینڈ ایون ٹو کنفیوشس کے جو پرنسپلس ہیں کہ وی شوڈ ناٹ ٹریٹ ادرز ان اے وے وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو ٹریٹ اس. دیٹس واٹ آئی سیڈ. It had nothing to do with existentialism. It had everything to do with Immanuel Kant. 10 کمانڈمنٹس کو کنفیوشس کے ساتھ اور کنفیوشس کو ایمینول کانٹ کے ساتھ ملایا ہوا ہے. از دس پاسبل؟ Yeah, sure. فلاسفی کے جہاں میں اٹس ویری مچ پاسبل. ان فیکٹ اٹس اے گریٹ انٹلیکچوئل ایکسرسائز. اگر آپ مختلف نظریات کو آپ جوڑتے ہیں، دیٹ پر سے از ناٹ پرابلم. پرابلم اس سے زیادہ ڈیپر ہے. یہ وہ جو کہتے ہیں کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایگزسٹینشلزم اینڈ اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود ایمینول کانٹ. آپ دونوں کلپس اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب کو شاید اپنی پوزیشن ریویو کرنی پڑے گی، بیکاز جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجھے ایسے ٹریٹ نہ کرے جیسے آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کو ٹریٹ کروں، یا ایسے ٹریٹ کرے جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو ٹریٹ کیا جائے، سم تھنگ along those lines. تو اس کو یہ ایگزسٹینشلزم کے ایک پرنسپل کے طور پہ، ایک پہلو کے طور پہ، ایک حصے کے طور پہ وہ بیان کر رہے تھے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں، دو سیپریٹ چیزیں ہیں. شور سیپریٹ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری چیز پہ بات نہیں کی، تو بھائی میں جس چیز سے ڈس ایگری کروں گا میں اس پہ بات کروں گا نا. میں آپ کی ایک چیز سے تو میں نہیں، آپ کی اچھی بات ہوگی، آئی ول اگری ود دیٹ. لیکن اس کا چونکہ اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے وہاں پہ میں نے بات نہیں کی. بٹ ناؤ دیٹ ہی ہیز ایکسپلینڈ اٹ اگین، سو الاؤ می ٹو ایکسپلین کہ ڈاکٹر صاحب از رانگ ہیئر اینڈ وائی ہی از رانگ. اور آئی ہوپ وہ مائنڈ نہیں کریں گے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایکڈیمک دنیا میں اس طرح کے اختلافات کی بہت اجازت ہے، گنجائش ہے، انفیکٹ انکریجڈ ہے. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹ کا کیٹیگوریکل امپیریٹو ہے کہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہ کرو جیسے تم نہیں چاہتے تو تمہیں ٹریٹ کیا جائے. No sir, it has nothing to do with یہ ان کے جو امپیریٹیوز ہیں. تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. دیر آر مور، میں دو کی بات کرنا چاہوں گا. دیر از ہائپوتھیٹیکل اینڈ دیر از کیٹیگوریکل امپیریٹیو. جو کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے وہ یہ پوزٹ کرتا ہے، ٹو بورو فرام کانٹ، ان کی بات کا ایک مقصد کہ آپ جب کوئی کام کر رہے ہوں تو وہ آپ کی جو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک یونیورسیلٹی بھی وہ اٹین کرے کہ کوئی بھی آدمی وہ کام کر رہا ہے نا اگر، تو وہ ہر جگہ پہ وہ جائز ہو، وہ ٹھیک ہو. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اٹ بیکمز ڈیوٹی، بٹ the moment it becomes duty it becomes non personal. یہ میری ذاتی ایموشن ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اس طرح سے ٹریٹ کریں جیسے آپ چاہتے ہیں میں آپ کو ٹریٹ کروں، یا جیسے کوئی آپ کو ٹریٹ کرے، میری ذاتی خواہش ہو سکتی ہے.
But once you go beyond this اور آپ اس کو ایک categorical imperative کے آپ کانٹیکس میں لے کے جاتے ہیں, then it's no longer personal. پھر یہ existentialism سے تو آپ اس کو جوڑ ہی نہیں سکتے ہیں. Even Sartre was very careful on this. Existentialism is a humanism. میں اس نے کچھ تھوڑا سا کام بورو کیا کانٹ سے, بٹ لارجلی ڈسیگری کیا ہے. تو ہم ایمینول کانٹ کو بہت کریڈٹ دے سکتے ہیں. انفیکٹ ہم ایسے ہمارے پولیٹیکل اور فلسافیکل یعنی کہ فلسفے اور سیاست کے ماہرین ہیں, وہ تو یہاں تک بھی سمجھتے ہیں کہ جو کیٹیگوریکل امپیریٹو ہے الٹیمیٹلی اس کی جو مینیفیسٹیشن ہوئی تھی وہ تو لیگ آف نیشنز کی صورت میں ہوئی تھی. تو اس فلسفے کے جہاں میں بہت بڑا یہ ایک اچیومنٹ تھی کہ ایک آدمی کی فکر ہے وہ ایک یونیورسل ایک پلیٹ فارم بن جاتی ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کانٹ کی ہم اس حوالے سے تعریف کر سکتے ہیں, کانٹ کی اور بہت چیزوں کے حوالے سے ہم اگری کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں. شور اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے کیٹیگوریکل امپیریٹو کی, یہ کمپلیٹلی غلط ہے. اس لیے کہ آپ ایک پرسنل ایموشن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ مجھے ایسے ٹریٹ کریں جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو ٹریٹ کیا جائے, یا مجھے ایسے ٹریٹ نہ کریں جیسے آپ چاہتے ہیں باقی لوگ آپ کو ٹریٹ نہ کریں. دس از ویری مچ پرسنل ٹو می. اور ایون ہی acknowledge the fact that this is a duty not a tactic. But if that is the case, then it has nothing to do with کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے کریں یا ویسے کریں. وہ hypothetical imperative ہے کہ if you want X or if you want Z, do Y. آپ چاہتے ہیں کہ ایگزام میں آپ کے زیادہ نمبر آئیں تو آپ محنت کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بزنس میں کامیاب ہوں تو بزنس پہ دھیان دیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ساری اس طرح all of that is hypothetical because that is something which is personal to you. اس لیے سارا ہائپوتھیٹیکل میں آتا ہے. تو وہ اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ایسے چاہتا ہوں مجھے ایسے ٹریٹ کیا جائے جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو دوسرے کریں, so forth, but that is something very much hypothetical imperative. کیٹیگوریکل میں تو چیزیں ٹرانسینڈ کرتی ہیں. یونیورسیلٹی کا کانسیپٹ ہے. ایگزسٹینشیلزم کے ساتھ وہ جوڑ رہے تھے, ایگزسٹینشیلزم تو یونیورسیلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے, بیکاز the moment something that transcends you, that means your existence is now is now out to their essence. اب اس کو آپ ڈیوائن ریئل میں لے کے جائیں, خدا کے لے کے جائیں, شور آپ کی اپنی مرضی ہے, وہ فلسفے میں آپ کو ایک اجازت ہے. آپ ڈارونزم کے طرف چلے جائیں اور اس کو بایولوجیکل ڈٹرمنزم کہیں کہ وہ چیز پریسیڈ کرتی ہے, یا شور فلسفے میں بھی ڈٹرمنزم کی بہت زیادہ اگزامپلس پائی جاتی ہیں. پیپل ہو آر اگینسٹ دا فری ول, وہ بھی ایک طرح کے اسینشلسٹ ہو جائیں گے. ان دیٹ کیس دی ایسنس از ناٹ اے ڈیوائن اینٹی اور ناٹ اے ڈیوائن پروڈکٹ, بٹ اٹس سم تھنگ وچ از ویری مچ مٹیریلسٹک, اور ایٹ لیسٹ ود ان دا مٹیریلسٹک ورلڈ ویو. وہ فلسفے میں سب کا اپنا اپنا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب از فنڈامنٹلی he errs when he says کہ یہ جو ہے کہ مجھے ایسے ٹریٹ کرو جیسے تم چاہتے ہو, یا مجھے ایسے نہ کرو جیسے تم نہیں چاہتے. اور یہ ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے, یہ کیٹیگوریکل ہے. نو سر, اٹس ناٹ کیٹیگوریکل. مجھے ایسے ٹرانس والا بل یاد آنے لگ گیا ہے, یہ جو ٹرانس کا بل UK میں آیا تھا, سم تھنگ جو ہم ٹرانسجینڈر کی بات کرتے ہیں نا کہ مجھے ایسے ٹریٹ کریں گے مجھے میل والی. ہاں وہ دیٹس سم تھنگ ہائپوتھیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں. شیور. So let's move on to the next clip. اب جو ہے اسکیزوفرینیا, why I have used that term, let me give you the example. First of all, دیکھیں انگریزی زبان میں صرف لٹرل نہیں ہوتی بات, فیگوریٹو بات بھی ہوتی ہے. I used it in a figurative sense, and I'll illustrate why I've said that. And you can look up the discussion on this. One can argue that society is behaving in a schizophrenic manner, though this usage is generally considered a metaphorical or colloquial expression, not a clinical diagnosis. So I was using it in that general sense. ڈاکٹر صاحب نے لٹرل اور فگریٹو کے بارے میں بات کی ہے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, پروبیبلی آپ کو بھی محسوس ہوا ہو, کہ انہوں نے کنٹیکسچولی یہ بات تو کی ہے, لیکن انہوں نے لٹرل اور فگریٹو کو آپس میں مکس اپ کر دیا ہے. دیکھیں, ایک آدمی ہوتا ہے جو انفارچونیٹ ہوتا ہے کسی وجہ سے, وہ سوشل موبلٹی اس کو نہیں مل سکی, وہ اسی اسٹرکچر کے اندر ہی رہا جہاں پہ اس کو زیادہ تعلیم اس کی نہیں ہو سکی, اچھی تربیت نہیں ہو سکی, ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا, جوانی میں دوستی ایسے لوگوں سے رہی اس کی کہ جو اپنی بات پہ اڑ جانے والے ہوں, یعنی کہ زیادہ ایکڈیمک ایٹیچیوڈ نہ ہو, ایکڈیمک ٹیمپرامنٹ نہ ہو. تو ان سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی چیز منہ سے غلط نکل گئی ہے, یا if they didn't come across the way they should have, تو وہ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں, اس کو ڈبل ڈاؤن کرتے ہیں, اس کو ہر طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک ایکڈیمک آدمی سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کا اسٹینڈرڈ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. جب آپ 2 بلین لوگوں کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں,
اینڈ آئی ایکسپلین کہ میں 2 بلین لوگوں کی میں کیوں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ریلیجن کی بات ہو رہی ہے نا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں نے تمہیں پورا تو کہا تھا لیکن فگریٹیولی کہا تھا. The first impression should be کہ جو آپ نے دیا ہے وہ غلط ہے، تو اس کے بعد آپ کا جو اس کو نلیفائی کریں وہ یہ ہونا چاہیے کہ I profusely apologize. I came across in a way which is not something that I should have done. اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ what I meant by that, but I'm only trying to explain here, I'm not justifying it. تو آپ کی بات میں ایک آنیسٹی نظر آتی ہے، انٹیگریٹی نظر آتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کسی جگہ پہ لکھا ہوا کہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کلچر ایسے بیہیو کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذہنی مریض ہیں، بس ایک ایکسپریشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آئیڈیاز کنفلکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اسکیزوفرینک آدمی کے آئیڈیاز کنفلکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک آئیڈیا ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، ایک آواز ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. اوکے، اف دیر از الاؤڈ. تو آپ ایک طرف آپ کے نظریے کے ماننے والے لوگ ہیں، بڑی آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے آپ انسانی فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں، لیکن قائل اور متاثر آپ ان فلاسفر سے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز اور کلرز کے دفاع کرنے والے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کا رویہ جو ہے یہ اسکیزوفرینک ہے. ڈاکٹر صاحب اور ان کی جتنی بھی علم جو ان کو ماننے والے ہیں. If that is okay, then sure. But why do we have to go to that level کہ جہاں پہ ہم کوئی ایسی بات کہیں اور بعد میں اس کو ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، جبکہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم ٹیریبلی سوری، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. وہ اسکیزوفرینک بیہیویئر کی ٹرم بھی ہو سکتی ہے، جسٹیفائی ہو سکتی ہے اگر آپ ایک سسٹم کے اندر کانٹرڈکٹری چیزیں اپنے پاس سے لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کہیں کہ یار میں آپ کے ریلیجن کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. بددیانتی اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب ریلیجن کے اندر وہ چیزیں یا ریلیجن کے نام پہ وہ چیزیں لوگ کرنا شروع کر دیں جو اس ریلیجن میں ان کی اجازت نہیں ہے، اور آپ اسے ریلیجن کا حصہ بنا کے آپ کہیں کہ یہ اسکیزوفرینک بیہیویئر ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایگزامپلس بھی دی ہیں، میں آپ کو بھی وہ ایگزامپلس بھی دکھاتا ہوں جو انہوں نے کوٹ کیے ہیں یہاں پر. تو ایشو اس چیز کا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سے ہرگز ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ سارا ایکڈیمک ٹیمپرامنٹ سائڈ پہ رکھ کے اس کو ڈبل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے اس لیے کہا ہے. بہرحال آپ ایگزامپلس کی بات کر رہے تھے. رہتے ہم 21ویں صدی میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 7ویں صدی کی جو ویلیوز ہیں وہ واپس آ جائیں. اب وہ جب کہتے ہیں رہتے ہم 21ویں صدی میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 7ویں صدی کی ویلیوز واپس آ جائیں، تو اب وہ اسلام کی کسی غلط پریکٹس کی تو بات نہیں کر رہے کہ اسلام کی نہیں، کہ جو کسی نے بعد میں ڈال دی ہے. 7ویں صدی کا مطلب اسلام. دس ہی ہیز ٹو ایکسپلین. وہ پاکستان میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ اف ہی از ہولڈنگ آن ٹو اے پوزیشن کہ 7ویں صدی کی پریکٹس اس کو آج کے دور میں لے کے آنا یہ اسکیزوفرینک بیہیویئر ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آپ کی 5-5 ہزار سال پرانی پریکٹسز جو چل رہی ہیں وہ اسکیزوفرینک کیوں نہیں ہیں، جو آپ ماڈرن سوسائٹی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کول ہے، یہ فریڈم ہے. اس میں میرا علیحدہ سے کنٹینٹ موجود ہے. لیکن یہاں جو کلیئر بات جو میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی ایسے ارریشنل بیہیویئر کی بات نہیں کر رہے جو اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. ہی از لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ویلیوز آف دا 7th century. تو اسلام کی ویلیوز کو وہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تو یہ اسکیزوفرینک بیہیویئر ہے. یہ اصل میں اسکیزوفرینک بیہیویئر ہے جو وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. بیکاز دا مین اپیئرس ٹو بی سو مچ کنفلکٹڈ کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں. پر وہ ایگزامپلس جو ہیں اگر وہ آپ سنا دیں تو میرے خیال میں چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی. And let me illustrate what I meant in a figurative sense. Schizophrenia. For example, ضیاء الحق کے دور میں اس کے اندر جو یہ قانون بنے حدود لاس، ہاں جی، حدود لاس کے اندر وہ کوڑے مارے گئے عام لوگوں کو، اور پھر دنیا میں اتنا شور مچا یو ہیڈ ٹو گیو اپ. وہ ریپ کے اوپر جو قانون بنا کے 4 یعنی مرد جو ہیں وہ پینٹریشن دیکھیں اور وہ بڑے اپنا پائس مسلمان ہوں، یہ اور وہ، اس کی بنیاد پہ کئی بیچاری عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا. یہ سر تن پہ جدا اور یہ والی حرکتیں جو ہیں، یہ بھی تو جو آئیس ایس اور اس قسم کے ایکسٹریمسٹ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں. پشاور کے اسٹوڈنٹس پہ جب انہوں نے بچوں پہ قتل عام کیا، آئی تھنک 2013 یا 14 میں، آئی واز دین ورکنگ ایٹ لمس. اٹ واز اے ہورریفک اٹیک. اور انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ بنو قریظہ میں کیونکہ ایسے ہوا تھا لہٰذا وی ہیڈ دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. جن بچوں کے بال اگنے شروع ہو گئے تھے ان کو قتل کر دیا، باقیوں کو چھوڑ دیا.
That's what I'm protesting against. Why do we need to bring them back? اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ حدود آرڈیننس ہمارے لبرلس کو اتنا زیادہ کیوں ٹیز کرتا ہے؟ اس کو ذرا ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے 4 باتیں کہی ہیں. ایک بات انہوں نے کہہ دی جو ضیاء نے کیا ہے اور اس میں جو حدود آرڈیننس ہیں. دوسری بات انہوں نے کہہ دی یہ آئسس وغیرہ والی، اور بیچ میں وہ طالبان والی باتیں کہ آگے ضیاء کو آپ وائی ڈو یو تھنک کہ جنرل ضیاء کوئی اسلام کا چیمپئن آدمی ہے؟ اس کی گورنمنٹ میں بڑی اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں، بڑی پرو اسلامک بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو آپ آرگومنٹ کے یار وہ حدود آرڈیننس لے بھائی ضیاء آپ جب آپ اسلام کو ضیاء کے ساتھ نتھی کر دیں گے تو پہلی تو جو ہماری ایک ڈس آنیسٹی ہے اکیڈیمکلی اسپیکنگ وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے کوڑوں کی بات کی کہ وہ لوگوں کو کوڑے لگتے تھے، حدود آرڈیننس آ گیا تھا. اوکے جناب کوڑے لگتے تھے. مجھے بتائیں سوورن اسٹیٹ کا کانسیپٹ کہاں چلا جاتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ آپ سوورن تو ہیں، اور یہ ماڈرن اسٹیٹس جتنی بھی ہیں، نیشن اسٹیٹس کی جتنی بات کی جاتی ہے ان کی بیس سوورنٹی کی ہے نا، کہ ان کی اپنی سوورنٹی ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ کوڑے لگنے چاہیے، اور میں ضیاء کو یہ بات میں پہلے کہہ دوں، ضیاء واز اے ڈکٹیٹر. ضیاء لوگوں کی مرضی سے نہیں آیا ہوا تھا. وہ ریفرینڈم بھی اگر پڑھ لیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اللہ رسول کو مانتے ہیں تو میں آپ کا حکمران. واو بیوٹیفل. لیکن میں کسی ریاست میں اگر یہ سسٹم دوبارہ آ جائے کہ آپ یو کے والے کل یہ قانون بنا دیتے ہیں، بنائیں نہ بنائیں ان کی اپنی مرضی ہے، بٹ اف دے میک اٹ تو وہ کیا اسکیزوفرینک ہو جائیں گے؟ آپ کا مسئلہ حدود آرڈیننس سے ہے. پھر آپ نے آگے ریپ کی بات کر دی. ریپ کے اوپر حد ہے، جناب رضا ہو یا جناب الجبر ہو، حد ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 لوگ کنسنشولی اگر کر رہے ہیں تو ان پہ حد لگے گی، لیکن ایک جگہ ایک آدمی نے ظلم کیا تو اس پہ حد نہیں لگے گی. حد کو پروو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر گواہ وغیرہ ہونے چاہیے، لیکن یہ جو ہے آپ اس قانون کے اندر سے غلطی نکالیں کہ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ 4 لوگ ایسے ہوں گے جو دیکھیں گے کہ واقعی جناب جبر ہو رہا ہے. یہ کیا مائنڈ لیس باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. ایک آدمی اسلام کے نام پہ غلط قانون اگر بنا دیتا ہے اور جس طرح سے یہ پریزنٹ کریں اگر واقعی ایسا اس میں ہے تو آپ یہ کہیں نا کہ یہ نان اسلامک ہے، کہ اسلام تو یہ ریکوائر نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ تعزیراً اس آدمی کو پھر بھی سزا ملے گی، لیکن اگر آپ حد مانگ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ آپ سارے جو جسے قرائنی شہادت کہتے ہیں یا سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ 4 لوگوں کی گواہی کو آپ لے کے آتے ہیں. پٹ ایوری تھنگ ٹوگیدر، یو پروو دیٹ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، وہ بات ختم. اس میں پروٹیکشن سب کی ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ اگر 2 لوگ ہیں کنسنشلی، اگر وہ آپس میں ریلیشن بناتے ہیں، بعد میں عورت کہتی ہے کہ نہیں میں تو اس میں حصہ نہیں تھی، کیونکہ اسلام میں جو وکٹم ہے اس پہ کوئی سزا نہیں ہے. وہ الزام لگا دیتی ہے کہ نہیں سے میرا ریپ کیا تھا. کہ تو اب جہاں پہ کوئی کپل اگر پکڑا جائے کیونکہ وہ ایک مورل کام اسلام اس کو سمجھتا ہے، پاکستان قانون سمجھتا ہے، آل دا وومن ہیز ٹو سے کہ نہیں سے میرا ریپ کیا ہے. یہی شہر لاہور میں آپ کو بتاؤں، میرا ایک پولیس والا جاننے والا مجھے اس نے بتایا کہ ایک عورت وہاں پہ گئی، ریپ کی ایلیگیشن کے ہوا ہے میرے ساتھ یہ. انہوں نے اپنی وہ سارا ڈاکومنٹیشن وغیرہ سارے انہوں نے وہ اس میں سوال پوچھ لیا. اچھا بھی کب ہوا؟ اس نے بتایا یہ ہفتہ 1.5 پرانی بات ہے، یا شاید کچھ ہفتے کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بڑا اسٹینڈرڈ کویسچن ہے، اور آنسر ایکسپیکٹڈ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک مینٹل ٹراما میں تھی، آئی کوڈنٹ گیدر مائی سیلف ٹو کم آؤٹ اینڈ سو فورتھ. لیکن عورت کا جواب یہ نہیں تھا. عورت کا جواب یہ تھا کہ میں آج اس لیے آئی ہوں کہ اس کا چیک آج باؤنس ہوا ہے. تو وہ بھی چاہ رہی ہے کہ اس کا تو وہ اسلام یہ پروٹیکشن کہ کوئی کسی پہ غلط الزام نہ لگا دے، جس کی غلطی ہے اس کو اتنی سزا ملے. ڈو یو تھنک کہ اس کو واپس لے کے آنا یہ اسکیزوفرینک بیہیویئر ہے؟ باقی دونوں نے دہشت گردوں کی ایگزامپلس دے دی. جس کو اسلام، ہمارے علماء کے فتوے موجود ہیں اور اسلام پریڈکٹ کر رہا ہے، پروفیسائز کر رہا ہے کہ یہ جو خوارج ہے یہ فتنہ بار بار آئے گا. جن کو اسلام خوارج کہہ رہا ہے آپ ان کو اسلام کے نام پہ بیچ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ نازیز یورپین تھے، وہ سفید فام تھے، ایکسٹریمسٹ تھے. ان کو سب سے زیادہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ نازیز نے مارا وہ یورپین تھے، ان کے جو وکٹمز تھے وہ بھی یورپینز تھے. یورپینز نے اکٹھے ہو کے ان کو شکست دی. دیر فور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سارے یورپین ہیں وہ نازیز نہیں ہیں. آپ یہاں پہ آئسس کی اگزامپل لے کے آ گئے ہیں. لائک فار لائک کمپیریزن آپ کر کے دیکھ لیں کہ وہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے، یعنی کہ فرقہ جو ان کا گروہ بنا ہے مسلمانوں کے اندر بنا. سب سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں نے مل کے ان کو ختم کیا. لیکن ہمارا اسلام جو ہے ہم اسی سے ہم آئیڈینٹیفائی ہوں گے. تو پھر سارا یورپ نازی سے کیوں نہیں ہو سکتا؟
طالبان کی وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بنو قریظہ کا انتہائی کنٹروورشل واقعہ جس کے اوپر تاریخ میں اوپر کوئی کنفرمیشن ہے، دونوں طرف سے ایویڈنس اتنے، میرا اس پہ پورا ویڈیو موجود ہے کہ یہ جو فگر کوڈ کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ول نیور گیو دس انفارمیشن کہ وہ پوری بات کہیں سامنے نہ آ جائے، تروڑ مروڑ کے ادھر سے واقعات اور لوگوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ دیکھو یار میں تو اسکیزوفرینک بیہیویئرس کی بات کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو سارا عالم اسلام دہشت گردی کہہ رہا ہے، سارا عالم اسلام اس کو دہشت گردی مانتا ہے. ایون نان اسلامک لوگ بھی مسلمانوں کے فتوے، ہمارا لٹریچر، ہمارا اسکرپچر پڑھ کے کہتے ہیں کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں کہ یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. آپ 7 سینچریز کی ویلیوز کی بات کرتے کہ اگزامپل جو دے رہے ہیں اس میں ساری نان اسلامک جو باتیں آپ ڈال دیتے ہیں، خوارج کو آپ مسلمان بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی باتیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دیسی سیکولرز ڈبیٹس میں نہیں آتے. جو انہوں نے کہا نا میں نے 2 ڈبیٹس کی ہیں، یہ آپ میرے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے بات کریں نا ذرا، بنو قریظہ کو ہم کھولتے ہیں سارے ہسٹوریکل اکاؤنٹس جو اویلیبل ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. آئسس کو آپ ثابت کریں کہ یہ 7 سینچری کی ویلیو سے کوڈ کرتی ہے، تو بڑی عجیب و غریب یہ نفسیات ہیں لوگوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دا مین از کنفلکٹڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے بارے میں انسان کیا بات کرے. کامنٹس میں کسی نے کہہ دیا جو کچھ اس کی بات مان لی، جو ادھر ادھر سے چیزیں پڑھی، اس لیے ان کی بات قابل، اور ان کو غصہ بھی پتہ ہے کس چیز کا ہے. ایک دفعہ آ کے انہوں نے یہاں پہ ایونٹ کیا جناح کے خلاف، جو کچھ یہ زہر افشانی کر سکتے تھے انہوں نے کی. اس کے بعد یہ کراچی گئے، کراچی کے لوگوں نے اسٹینڈ لیا، انہوں نے کہا اس آدمی کو اسٹیج نہیں ملے گا. وہ پروگرام کینسل ہو گیا بیکاز پیپل آر ویکنگ اپ کہ آپ نے جناب ہی آپ لوگوں کے لیے سیکولر، جناب بیوقوف، علامہ اقبال ایک عام سا بندہ، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، جتنے بانیانی پاکستان ہیں سب کو آپ نے ان کے حوالے سے لوگوں کو آپ نے کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے. انف از انف ہوتا ہے نا. پیپل اسٹوڈ اپ نو 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 بھائی ایسے نہیں. سویڈن سے آپ چوتھے دن اٹھ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، آپ کی اپنی جو سویڈش ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ نازیز سے ملتی ہیں. وہاں پہ آپ کو یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ریاست ختم ہو جائے گی، وہ ایسی فنڈامنٹل ریاست. آپ کے پورے یورپ میں اس وقت جو رائز ہے پاپولزم کا وہ نیو کنزرویٹیوزم کا ہے. ڈز جسٹ ناٹ سی کہ وہی 50 سال پرانا جو ان کے ذہن میں اس وقت ڈالا ہوا تھا وہ لوگ خود جا رہے ہیں اس طرف. بھائی اب محنت کریں، وہاں پہ لوگوں کو بتائیں، یہاں بھی کریں، ٹھیک ہے سوچ ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جھوٹا واقعہ یہاں سے پکڑیں، ایک ادھر سے ملائیں کڑی، ایک دہشت گرد کو اٹھائیں، یہ کریں اور دیکھیں یار یہ تو سارے یہ بیہیویئر سارا اسکیزوفرینک ہے. وٹ کین بی اسکیزوفرینک کہ یہ لوگ غلط پریکٹسز اسلام کے اندر لے کے آ جاتے ہیں، بٹ ڈونٹ کال دم دی ویلیوز آف دا 7th سینچری. اٹ سیمز لائک کہ یہ انٹلیکچوئل ڈسکورس کم لگ رہا ہے، اور اینڈ پہ مجھے یوں فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ ایگوئسٹک جو ہوتا ہے نا، ایگو کی سیٹسفیکشن، اس کے لیے پھر یہاں سے بھی چیزیں پکڑ لینا اور وہاں سے بھی چیزیں پکڑ لینا. خیر لیٹس موو ٹوورڈز دی پروبیبلی لاسٹ کلپ. اور ایران کے اندر جو مولویوں نے حکومت کی ہوئی ہے وہاں پہ کتنی ریزسٹنس ہے. یہ جو آپ کا فنڈامنٹل اسٹیٹ کا نظام ہے، اٹس گوئنگ ٹو گو، اٹ ول لینڈ اپ ان دی ڈسٹ بن آف ہسٹری. انہوں نے فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی عرب اور ایران کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ڈسٹ بین میں جائے گی. بالکل بڑی زبردست بات انہوں نے کہی ہے. اب ذرا آپ بتائیں نا ہمیں دنیا کو کہ جو ایران میں انقلاب آیا تھا، سارٹر اس کا بہت بڑا سپورٹر تھا. ریلی؟ ہاں، فوکو بھی تھا. یہ سید مزمل صاحب اور یہ سارے ایگزسٹنشل فلاسفر کو کرتے رہتے ہیں کوٹ. یہ سب انقلاب ایران کے حق میں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے فورس یہ کیا تھا کہ وہاں پہ مارکسسٹ حکومت آئے گی، وہ نہیں آئی. وہاں پہ ایک اسلامی آ گئی. انقلاب کی حد تک تو سارے اس کے ساتھ تھے. دین ہاف ٹروتھ، چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں سے نکال کے پک اینڈ چوز. یہ جس منیر سے کام سٹارٹ ہوا ہے، جو سلینا صاحبہ کی کتاب ہے نا، منیرز گریٹ ہاؤکس سیکولر جناح کے، کہاں سے لوگوں نے ڈسٹورشنز کی ہیں. یہ صاحب تو ایکسٹینشن مجھے نظر آ رہی ہیں اسی ایک لمبی اسکیم کی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتایا کرو. ہاں جی سارٹر بڑا اچھا آدمی تھا. آج ایران کا انقلاب آپ کو برا لگتا ہے، سارٹر کو برا نہیں لگا تھا، وہ تو بڑا سپورٹر تھا اس کا. اچھا، دوسری بات کہ جو کہہ رہے ہیں، آگے میں نے جو عرض کیا جو پچھلے آپ نے ویڈیو چلایا اس کے جواب میں، کہ پورا یورپ تو جا رہا ہے اپنی فنڈامنٹلز کی طرف. ہنگری جا چکا ہے، آسٹریا، اٹلی، وہ بریگزٹ والے جو تھے وہ بھی ایک اینٹی لبرل موومنٹ تھی. امریکہ میں ٹرمپ آیا ہوا ہے. ان لوگوں کو ایسے ڈسون کیا جائے گا، میری پریڈکشن ہے کہ چونکہ ساری دنیا اپنے اوریجنل سسٹم کی طرف پلٹ رہی ہے، ایک انٹلیکچوئل فٹیگ کی وجہ سے پیپل آر گوئنگ بیک ٹو دی اوریجنل سسٹمز. ہمارے مسلمانوں کو تو دنیا میں کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ واپس اسلام کی طرف جائیں. یہ جو طبقہ ہے جو ان کی طرف سے بہت زیادہ ایڈوکیٹ بنا ہوا تھا، ان کو ڈسون سب سے پہلے کیا جائے گا. کیونکہ وہاں پہ جو ایک فنڈامنٹل کرسچن رائز ہو رہا ہے نا، خوف آتا ہے وہاں پہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے، نیچے لوگوں کے کامنٹس دیکھ کے. وہاں پہ جو وہ نہیں دیکھیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ دیکھیں گے کہ کرسچن نہیں ہے نا. دیٹس ویئر دی پرابلم از گوئنگ ٹو بی. تو ہم نے مسلمانوں کو اپنے آپ کو ایک انٹلیکچوئل
ایک ڈیفنس کے لیے تیار رکھنا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، آخرکار سب کے ساتھ کرنا ہے، سب نے سب کے ساتھ کرنا ہے. تو اس کے لیے ایکڈیمیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تیار ہوں، اچھی نریشنز ہوں، اچھی طرح سے ایک ادب اداب سے طریقے سے گفتگو ہو. یہ طبقہ، یہ جو کہتے ہیں نا یہ ہسٹری کے ڈسٹ بن میں فنڈامنٹل ریس، یہ خود ہسٹری کے ڈسٹ بن میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جن کے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے میں دنیا میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں کہوں گا کہ آپ دوسرے کے، آپ اس کے سسٹم کو نہ سیکھیں، آپ اسے انٹریکٹ نہ کریں، وہ نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئزلنگ نہ بنے کہ آپ کو اپنا کچھ بھی اچھا نہ لگے، باقی سب کا آپ کو اچھا لگے. دنیا میں یہ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے علاوہ سارے ہمارے دشمن ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے علاوہ سارے ہمارے مالک ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کا کورائرس ہے، کو ایگزسٹنس ہے. آپ کا اپنا سسٹم، ہمارا اپنا سسٹم ہے، فلاں کا اپنا، فلاں کا اپنا. اس کے اندر اندر ہم انٹلیکچولی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. جہاں پہ جنگ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے ریلیجن کے مطابق یہ کہیں کہ دیکھو بھئی ہم اپنے مسلمان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اگر اس نے زیادتی کی ہے. تو جسٹس ٹرانسینڈز مسلمس، باقیوں سے بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے. سسٹم اس طرح سے چلا کرتا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب سیمز ٹو بی اوبلیویس ٹو آل آف دیز تھنگس. یہ اسلامک کاؤنسل والے مولویوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ یہ ایج لمٹ جو اسٹیبلش کر رہے ہیں بائی لا، یہ اسلام کے خلاف ہے. ڈو یو اسٹینڈ بائی دیٹ کیسر احمد راجہ؟ ٹیل می آنیسٹلی، ڈو یو بلیو ان دیٹ سارٹ آف اپروچ 7th سینچری کو وہ جو لے کے آتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم؟ اسلامک کونسل آ گئی ہے بیچ میں. اب یہ انہوں نے سوال فریز کر دیا ہے، لیکن ایکچولی اسٹیٹمنٹ ہی دے رہے ہیں. مجھے سب کے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ وہ اس نے کہا ہوگا تو میں نے بھی، او بھائی میرے ریکارڈڈ پروگرام اس پہ اویلیبل ہیں، یہ ظلم نہ کیا کریں. میں نے اس پیج کہ اسٹیٹ منیمم ایج بنا سکتی ہے، میں اس چیز کے حق میں ہوں. میں نے اس کے حوالے دیے ہوئے ہیں مختلف پوڈ کاسٹ میں، انٹرویوز میں، کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں تھا کہ منیمم ایج اسٹیبلش ہو گئی تھی. وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. اسٹیٹ ایک مجتہد ہوتی ہے، اس کا ایک پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ، اسلامی اسٹیٹ میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ اس طرح سے رولز بنا سکتی ہے، بیکاز یہ سیٹ ان سٹون نہیں ہے. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو بھی رول بناتے ہیں اس کی ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن اسلام سے آنی چاہیے، کہ ہمارے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ریلیجن ہے. اسلامک فریم ورک کے اندر آپ ایج رکھیں، سیٹ کریں، کہ اس میں کیا دقت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سیکولر کوئی ملک ہے، پاورفل سیکولر ملک ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، یا گروپ ہے سیکولر ملکوں کا، تو آپ کہیں کہ بیکاز دے ہیو چینج دیر فور آپ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں. تو بھائی وہاں پہ تو ایک جو کرسچن جو وہاں پہ پاپولزم رائز ہو رہا ہے، کل اگر وہ سارا ختم کر دیتے ہیں ساری ایجز کو، وہ کہتے ہیں نہیں آپ جتنی مرضی کی آپ شادی، تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے یار ہم نے جو ایج لمٹ لگائی تھی نا، ہم آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، ہم بھی ریموو کر دیں. میں کہتا ہوں یہ طریقہ نہیں ہے کسی سوورن اسٹیٹ کا. وہ اس طرح سے فنکشن نہیں کر سکتی ہے کہ کسی دوسرے نے کہا ہے تو آپ کہیں کہ ہاں ہمیں بھی اس کے، ہاں آپ اس کے دیکھیں، اس پہ دیکھیں ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، پرابلمس دنیا میں آج کیا ہو رہے ہیں، پاور امبیلنس ایک ہو رہا ہے، شور. لیکن ریلیجن آپ کو سارے رستے دیتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس کو خود کو اپڈیٹ کریں. بہت شکریہ کیسر بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اگر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کوئی اور ویڈیو اپلوڈ ہوا تو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.